صدیوں پہلے کسی بزرگ کی شیطان سے ملاقات ہو گئی۔ اچھا، بزرگ نے شیطان سے پوچھا کہ تم بظاہر تو ایک عام سی مخلوق دکھائی دیتے ہو، لیکن تم بیٹھے بیٹھے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو کیسے لڑا دیتے ہو؟ اب شیطان نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس نے بزرگ کو اپنی انگلی دکھائی اور آہستہ سے بولا کہ لوگوں کو میں نہیں لڑاتا، میری یہ انگلی لڑاتی ہے۔ بزرگ نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کیسے؟ تو شیطان نے کہا، آپ میرے ساتھ ذرا بازار تک تو چلیے۔ بزرگ اس کے ساتھ بازار کی طرف چل دیے۔ شیطان انہیں ایک حلوائی کی دکان پر لے گیا اور اس نے بزرگ کو ایک سائیڈ پہ کھڑا کر دیا۔ حلوائی کی شیرے والی جو کڑائی تھی اس میں شیطان نے انگلی ڈبوئی اور یہ انگلی سامنے دیوار پر لگا دی۔ دیوار پر شیرے کا ایک دھبا سا بن گیا۔ بزرگ نے دیکھا چند لمحوں میں شیرے کے دھبے پر مکھیاں جمع ہو گئیں اور دیوار کے دوسرے کونے پر ایک چھپکلی بیٹھی تھی۔ چھپکلی نے جب مکھیاں دیکھیں تو وہ ان کی طرف لپکی۔ حلوائی کے سٹول کے نیچے ایک بلی بیٹھی تھی۔ اب جب بلی نے چھپکلی کو دیکھا تو وہ سٹول کے نیچے سے نکلی اور اس نے چھپکلی پر جمپ لگا دی۔ اس دوران بازار سے ایک وزیر کا نوکر جو ہے وہ وزیر کا کتا لے کر جا رہا تھا۔ کتے نے جب بلی دیکھی تو اس نے رسی چھڑا کر بلی پر حملہ کر دیا۔ بلی دکان کے اندر بھاگ گئی، لیکن کتا مٹھائی پر چڑھ دوڑا اور اس نے ساری مٹھائی خراب کر دی۔ حلوائی کو غصہ آیا اور اس نے جلیبیاں تلنے والا چھاننا کتے کے سر پر دے مارا۔ اب کتے نے چیخ ماری اور وہاں پہ گر کے اپنی جان دے دی۔ جب وزیر کے نوکر نے کتے کو مرا ہوا دیکھا تو اسے غصہ آ گیا۔ اس نے حلوائی کی پٹائی کر دی۔ حلوائی کو پٹتا دیکھ کر ادھر ادھر کے جو دکاندار تھے وہ بھی چڑھ دوڑے اور انہوں نے وزیر کے نوکر کو مارنا شروع کر دی۔ اور اتنے میں یہ اطلاع جو ہے وہ وزیر کے دفتر تک پہنچ گئی۔ وزیر نے اپنے سپاہی بازار کی طرف دوڑا دیے۔ سپاہی حلوائی کی دکان پر پہنچے اور حلوائی کے نوکروں کو مارنے لگے۔ یہ زیادتی دیکھ کر ادھر ادھر کے لوگ، دوسرے جو دکاندار تھے، وہ سب اپنی دکانوں سے باہر نکلے اور انہوں نے سپاہیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ قصہ مختصر کہ چند لمحوں کے اندر پورے شہر کے اندر آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو مارنے لگ گئے۔ کہیں پہ سپاہی عام لوگوں کی پٹائی کر رہے ہیں تو کہیں پہ عام دکاندار سپاہیوں کی پٹائی کر رہے ہیں۔ اب جو شیطان ہے وہ بزرگ کے ساتھ کھڑا ہو کے یہ سب کچھ تماشا دیکھ، اور بزرگ اپنی جگہ پہ حیران اور پشیمان یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ شیطان نے آخر میں ان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، کیوں صاحب، کیسا لگا؟ بزرگ نے پوچھا، کیا یہ سارا کھیل تمہاری انگلی کا تھا؟ شیطان نے کہکا لگایا اور بولا، نہیں، یہ سارا غصے، منافقت، حسد اور انتقام کا کھیل تھا۔ بزرگ نے پوچھا، کیا مطلب؟ شیطان نے جواب دیا، اللہ نے انسان میں غصے، انتقام، حسد کا جذبہ رکھا ہے۔ جب کسی شخص، کسی طبقے، کسی شہر یا قوم میں یہ جذبے حد سے بڑھ جائیں تو اس پوری قوم اور پورے شہر کو تباہ کرنے کے لیے میری انگلی کا ایک دھبا ہی کافی ہوتا ہے۔ بزرگ نے خاموشی سے شیطان کی باتیں سنیں۔ شیطان بولا، دنیا میں یہی جذبے میرے گھر ہیں، اور جس شخص کے اندر یہ جذبے موجود ہیں میں اس کے اندر سے کبھی باہر نہیں نکلتا۔ بزرگ سنتے رہے اور شیطان بولا، لیکن جو قوم، جو انسان اپنے غصے اور اپنے انتقام پر قابو پا لے، میں اس شخص اور اس قوم سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہوں۔ دوستو، شیطان نے ایک زبردست بات کی، اور یہی آج ہماری قوم، ہمارے روزانہ کے جو معاملات ہیں اس میں غصہ، انتقام اور حسد کی آگ نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے ہم آپس میں لڑائی جھگڑے میں اتنے ہی گم ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ایک دھبا جو آنکھ سے بڑی مشکل سے نظر آتا ہے وہی ہماری لڑائیوں کی جڑ ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے غصے، انتقام اور حسد پر قابو پانا ہوگا۔
تب جا کے ہم ایک مہذب قوم بنیں گے. شکریہ. اللہ حافظ.